أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللہ مہربان ہوا نبی پر، مہاجرین انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائے بعضوں کے، ان میں سے پھر مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں. بے شک اللہ ہی ہیں مہربان رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی گئی. اس مبارک آیات میں غزوہ تبوک کے لیے سب مسلمانوں کو نکلنے کا عام حکم تھا کہ سب کے سب تبوک میں نکلے اور تبوک میں جائیں. بدر کے اندر اعلان نہیں ہوا تھا کیونکہ بدر کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو پکڑنے نکلے تھے ابو سفیان کے. تبوک میں تو عام اعلان ہوا تھا کہ سب کو چلنا ہے، بات سمجھ گئے، اور نبی کا اعلان اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اس کے اندر 5 قسم کے لوگ ہو گئے. 2 قسمیں متخلفین بغیر عذر کی تھی جن کا بیان سابقہ آیات میں تفصیل سے آ چکا ہے. پہلی لوگ تو وہ تھے جو حکم پاتے ہی فوراً تیار ہو گئے. اللہ کے محبوب نے اعلان کیا ہمیں تبوک پہ چلنا ہے، تو پہلے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو سنتے ہی تیار ہو گئے کہ ہم نے چلنا ہے. اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. دوسرے وہ لوگ تھے جو شروع میں کچھ تردد میں تھے کہ چلنا کہ نہیں چلنا، لیکن پھر وہ سنبھل گئے، وہ بھی ساتھ میں چلے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. تیسرے وہ مومنین تھے اگرچہ سستی کاہلی کی طرف سے وہ نہیں جا پائے مگر بعد میں نادم اور تائب ہوئے، بالآخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی. مگر ان میں پھر 2 قسم کے لوگ رہ گئے. یہ کل 10 آدمی تھے
جن میں 7 آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار اس شان سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی ہم بندے رہیں گے۔ ان کی آیت توبہ تو اسی وقت نازل ہوگی جس کا بیان پہلے ہو چکا۔ 3 آدمی وہ تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مقاطعہ کا حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان کو کوئی سلام نہ کرے۔ 3 شخص ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے کہا ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کو کوئی سلام بھی نہ کرے، یہ سلام کرے تو جواب بھی نہ دے۔ بات سمجھ گئے؟ جس سے یہ حضرات بڑے پریشان ہوئے، ان کا ذکر دوسری آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا میں ہوا ہے، جس میں بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ہی ان سے مقاطعہ کا حکم ختم کر دیا گیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے تنگی اور تکلیف کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توبہ تو گناہ و معصیت کے وجہ سے ہوتی ہے، بھئی توبہ کب ہوتی ہے؟ گناہ اور معصیت کے طرف سے توبہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہے، کیا ہے بولو؟ ان کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جو صحابہ مہاجرین و انصار اول ہی تبوک میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا، تو ان کی توبہ کس جرم کی تھی جو قبول کی گئی؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہوں سے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہوں سے بچا دیا، اسی کو توبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ یا یہ کہ ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے تواب بنا دیا، توبہ کرنے والا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی شخص مستغنی نہیں، توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی شخص مستغنی نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخصوص صحابہ بھی، جیسا کہ قرآن نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی توبہ کرو اللہ سے سب کے سب۔ بس سمجھ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے درجات غیر متناہی ہے، جو شخص جس مقام پر پہنچا ہے اس سے بھی آگے دوسرا مقام بلند ہے، جس کے مقابلے میں موجودہ مقام پر رک جانا ایک نقص و کوتاہی ہے۔ تو بھائی توبہ سے کوئی شخص مستغنی، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گناہ نہیں کیے ہیں تو توبہ کرنے سے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گا۔ گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس میں خُلِّفُوا کے لفظی معنی یہ ہے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔
مراد یہ ہے کہ جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ وہ 3 حضرات کون تھے؟ وہ 3 حضرات حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، تینوں انصاری بزرگ تھے۔ کیا تھے؟ مدینہ کے رہنے والے بزرگ ترین لوگ تھے، جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ غزوات کہتے ہیں اللہ کے نام پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نام پر میدان کو گرم کرنا، اہل مشرک، اہل نصارہ، اہل یہود کے سامنے، جو اس زمانے کی ضرورت تھی۔ بات سمجھ گئے؟ مگر اس وقت اتفاقی طور پر ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں ہی اسلام قبول کیے ہیں۔ بیعت عقبہ جو حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوئی تھی، میں اس سے پہلے یہ تفسیر کر چکا ہوں۔ تو یہ مخلص ترین بزرگان دین صحابہ کرام بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ جو حج کے موقع پر آئے تھے، شروع میں 12 آئے تھے، بعد میں پھر اور آئے، پھر اور آئے، 3 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے بیعت عقبہ فرمائی۔ بس سمجھ گئے؟ تو اس میں یہ 3 صحابہ کرام بھی تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی کہ یہ اللہ کے دین کے لیے مدینہ سے نکل نہ سکے۔ بس سمجھ گئے؟ منافقین جو اس معرکے میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ بھائی منافقین نے کہا ہم نے بھی جھوٹے بہانے کرے، تم بھی جھوٹے بہانے کرو۔ بھائی کیا کہا منافقین نے؟ ہم نے بھی جھوٹے بہانے کیے ہیں، تم بھی جھوٹے بہانے کر دو، حضور پاک علیہ السلام بڑے نرم دلے معاف کر دیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ الحمدللہ۔ لیکن یہ صحابہ کرام جانتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے پورا راز بتا دیں گے۔ بھئی یہ مخلص مسلمان تھیں، کو پتہ تھا ہم جائیں گے جھوٹے بہانے کریں گے، اس سے پہلے وحی نازل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی، لیکن انہوں نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کوئی بہانے نہیں کہ جھوٹ نہیں بولا، حضرت ہم سے غلطی ہوگی، اب جو چاہیں سزا دو۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم علیہم دائرۃ السوء تک بیان ہوا۔ ان تینوں بزرگوں نے جو سچ بولا، اعتراف کیا، ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی۔ 50 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام کے مقاطعہ سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد سرخ روئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں مقبول ہوئے۔ 50 دن تک حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے ان سے بات نہیں کی۔ کتنے روز تک؟ جب حضور نے کہا بھائی کعب، مرارہ، ہلال، تم تینوں نے سچ بولا ہے، غلطی کو مان لیا ہے، اب انتظار کرو اللہ کے طرف سے وحی کا۔ بات سمجھ گئے؟ بھئی اللہ جو کچھ کہیں گے وحی کے اندر وہ تمہارے لیے نازل ہوگی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے بات کرنے کو منع کر دیا۔ 50 دن تک بات چیت بند۔ کتنی بڑی مصیبت تھی۔
یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک کی بیوی سے کہا گیا کہ تم میکے چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ میں رہ نہیں سکتے۔ بیوی کے دور کر دیا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو سلام بھی نہ کرے، یہ سلام کرے تو جواب بھی نہ دے۔ بتا کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن یہ لوگ ڈٹے رہیں کہ ہم نے سچ بولا ہے، اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو اپنے محبوب پر وحی کے ذریعے نازل کریں گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم کہ میں غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوے میں شریک رہا۔ اب غزوہ بدر میں شریک اس لیے نہیں رہا کہ وہ عام اعلان نہیں تھا، باقی میں تمام غزوات میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک رہا، بس اس غزوے میں سستی کاہلی کی طرف سے میں مدینہ سے نکل نہ سکا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا خوشحال تبوک کے موقع پر تھا۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت کعب فرماتے ہیں، کعب بن مالک شاعر، کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 سواری نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ میرے پاس 2 سواری موجود تھیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں تھیں کہ ایک اونٹ میں 10 لوگ سواری کرتے تھے، باری باری، ایک اونٹ میں 10 لوگ سواری کرتے تھے باری باری، اور گرمی کا سخت موسم۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 سواریاں ایک دم موجود نہیں تھی جو اس وقت تھیں، تب بھی میں اپنی سستی کاہلی کی طرف سے نکل نہ سکا۔ اپنے آپ پر ملامت کرتا تھا کہ مدینہ پاک میں دن بھر گھومتا تھا، جب حضور پاک علیہ السلام تبوک سے واپس نہیں آئے تھے تو مدینہ پاک کے اندر سوائے بوڑھوں کے اور سوائے بیمار کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، بس وہ منافقین نظر آتے تھے جو زبان کے مسلمان دل کے کافر۔ تو میں اپنے آپ کو ملامت کرتا، کعب تو کیوں نہیں گیا حضور کے ساتھ میں؟ مدینہ تو پورا خالی ہو گیا، 30,000 افراد حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 30,000 افراد۔ اب اندازہ کرو، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بس مدینہ کے اندر مجھے منافقین نظر آتے، سچے کھرے اور کھرے نوجوان مسلمان نظر نہیں آتے سوائے بیمار کے، بوڑھوں کے۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ اب تیاری کروں گا، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں تبوک پر جانے پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی میرا دن نکل جاتا، میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی۔ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں،
یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں ذکر کیا، کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ 30,000 کے لشکر میں حضور پاک علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر لوگوں سے پوچھا، کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ یہ حضرت کعب بن مالک کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ حضور پاک علیہ السلام ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام بھی حضرت کعب بن مالک کو دل سے چاہتے تھے۔ بھئی دل سے چاہتے تب تو پوچھا نا، ورنہ مدینہ کے اندر کئی منافقین موجود تھے، بظاہر مسلمان، لیکن آپ نے کسی کا بھی نہیں پوچھا۔ کعب بن مالک کا اس لیے پوچھا تھا کہ حضرت کعب بن مالک وہ صحابی ہے جو شروع سے ہی اسلام کے سپوت اور مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تبوک کے موقع پر سستی کاہلی کی طرف سے نہیں نکل سکے، یہ اور بات ہے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیگر دوسرے غزوات میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ مکمل بنفس و نفیس شریک رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ الرحمن حضرت کعب بن مالک کی توبہ کیسے قبول ہوئی اس کے تعلق سے کل تفسیر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر اور اللہ کے احکام پر، ان کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔